مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الکونین والثقلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ امیر معاویہ اور شیطان کے درمیان جو مکالمہ تھا، اس سلسلے میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی وہ حکایت کا اختتام عمل میں آیا، لیکن چونکہ شیطان نے امیر معاویہ کو نماز کے لیے اٹھایا تھا، تو اس حوالے سے آپ ایک نئی بات یہاں پر ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بعض وقت دنیا میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر اچھی لگتی ہیں، لیکن اس کی تہ میں شرارت ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر بری دکھائی دیتی ہیں لیکن اس کی تہ میں اچھائی ہوتی ہے۔ تو انسان کو اس کا فرق سمجھنا چاہیے۔ کچھ چیزیں نظر آتی کچھ ہیں پر اور حقیقت ہوتی ہے، ظاہر میں تو پیاری لگتی ہیں پر تہ میں شرارت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آج گفتگو کی جائے گی کہ کیسے بعض وقت بعض اچھی چیزیں بھی حقیقت میں بری ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی حکایت سے یہ گفتگو شروع کی جا رہی ہے۔ ای بیداں مانت کہ شخص دزد دید، در وثاق اندر پے اومی دوید۔ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ ایک شخص نے ایک چور کو دیکھا گھر میں کہ اس کے گھر سے چور نکل کے جا رہا ہے، تو جیسے اس کو چور نظر آیا وہ چور کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ تا دوسہ میدان دوید اندر پیش، تا درفگند استاب اندر خیش۔ دو تین میدانوں تک اس کے پیچھے دوڑتا رہا، ایک میدان سے دوسرا میدان، دوسرے میدان سے تیسرا میدان، وہ آگے آگے بھاگتا تھا، یہ پیچھے پیچھے بھاگتا تھا، لیکن اس نے طے کر کے رکھ لیا تھا کہ میں اب یہ چور کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہاں تک کہ یہ بھاگ دوڑ نے چور کو پسینے میں نہلا دیا، وہ پسینے میں بھیگ گیا، تھکن سے بری حالت ہو گئی اس کی بھاگتے بھاگتے، لیکن یہ ہے کہ پیچھے چور کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ اندرا حملہ کے نزدیک آمدش، تابدو اندر جہد دریا بدش۔ اور اس کوشش کے دوران چونکہ اس کی رفتار بہت تیز تھی، چور بہت بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن 3 میدانوں کے بعد ایسا مرحلہ آ گیا کہ اب چور اس کے بالکل سامنے ہے اور یہ چور کے بالکل پیچھے ہے۔ اب ایسی حالت ہو گئی تھی کہ اب ایک ہاتھ بڑھائے اور چور کو پکڑ لے، اتنا قریب آ گیا تھا۔ دزد دیگر بانگ کردش کے بیا، تابہ بینی ای علامات بلا۔ اب پیچھے سے یہ چور کا ایک اور ساتھی تھا، اس کا الائنس، اب اس کو یہ چور کو بچانا تھا، تو اس نے کیا کیا، پکارا، جو دوڑنے والا ہے اس کو پکار کر کہنے لگا کہ میں ایک بہت کام کی بات آپ کو بتانے والا ہوں، ادھر دیکھو۔ اب چور کی طرف سے اس کی توجہ ہٹانا ہے۔ جو الائنس والے کیا کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو، ایک طرف توجہ ہٹانے کے لیے کوئی دوسرا موضوع نکال لیتے ہیں تو تاکہ سارے لوگوں کی توجہ بٹ کر ادھر سے ادھر ہو جائے۔ تو اب وہ چور کو پکڑنے سے بچانا ہے، تو اس چور نے جو بظاہر ایک اچھا شریف انسان دکھائی دے رہا تھا، اس نے اس کو پکار کے کہنے لگا کہ میں ایک بہت بہترین چیز آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ یعنی مصیبت دور ہو جائے گی، آپ اس طرح توجہ کیجیے۔ زود باشو باز گردے مرد کار، تابہ بینی حال اینجا زار زار۔ جلدی کرو واپس آؤ، جلدی کرو واپس آؤ، اے کام کے دھنی انسان، آپ ایک کام کو پکڑ لیتے ہیں تو چھوڑتے نہیں ہیں۔ میں ایک اچھی خبر آپ کو دینے والا ہوں، ایک شاندار چیز ہے آپ کے لیے، آپ یہاں پر آئیے اور فوری دیکھیے۔ چوں شنیدی مرد گشت اندے شناک، گفت باخت کشتگیری جامع چاک۔ جب اس شخص نے سنا تو اب تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچ میں پڑ گیا کہ
کہ کیا کروں. اب یہ چور کو پکڑنے کا وقت ہے، چور کے قریب ہوں. اگر یہ پکڑ لوں میں چور کو تو پھر اب اس کو پکڑ کے چھوڑ تو نہیں سکتے، اس کو پکڑ کر ساتھ لے کے آنا پڑے گا. اور وہ جو شخص پکار رہا ہے، جس انداز کی باتیں کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے. اب یہ تو ادمرا ہو گیا ہے، چور تھک کے چور ہو گیا ہے، میں اس کو کبھی بھی پکڑ لے سکتا ہوں، لیکن ادھر توجہ دینی ہوگی میرے کو. اب دیکھیے وہ کیا کہہ رہا تھا پکار کر. گفت باشد کاں طرف دزدے بود، گر نہ کردم زود زاں برمن دوت. اب کہنے لگا دل ہی دل میں کہ ہو سکتا ہے کہ بڑا چور ادھر ہو جو شخص مجھے پکار رہا ہے، کیونکہ میں تو چور کو تلاش کرتے ہوئے نکلا ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ اصل چور نہ ہو، بڑا چور ادھر ہو اور وہ مجھے اس کو پکڑنے کے لیے بلا رہا ہے. اگر میں اس کے اوپر توجہ نہ دیا، اس چور کو پکڑنے میں رہ گیا، تو ایسا ہو جائے گا جیسے چھوٹی مچھلی ہاتھ میں آ گئی، بڑی مچھلی چھوڑ گئی. ایسا نہ ہو جائے. تو اس کی توجہ بڑھ گئی. برزنو فرزند من دستے زنت، کشتنے ای دزد سودم کہہ کنت. اب یہ گھر سے نکل کے میں بھاگ تو رہا ہوں اس چور کو پکڑنے کے لیے، ہو سکتا ہے ایک بڑا چور میرے گھر کے اندر ہو جس کی طرف یہ شخص مجھے توجہ دلا رہا ہے. کوئی بڑا چور میرے گھر کے اندر ہو، وہ میرے گھر کا سارا ساز و سامان چرا لے، اور میری بیوی بچے بھی ہیں گھر میں. اگر وہ ان پر حملہ کر دے تو اس چور کو پکڑنے میں رہ جاؤں گا، وہاں پر میری بیوی بچوں کا جانی نقصان ہو جائے گا. تو یہ میرا چور کو پکڑنا کہاں سے فائدہ دے گا مجھے؟ اگر بڑا چور گھر کے اندر ہے، اس کو آپ نے نظر انداز کر دیا، ایک چھوٹے بھاگتے ہوئے چور کی طرف آپ کی توجہ ہو گئی، تو بڑا چور تو گھر میں زیادہ نقصان کر دے گا. مجھے اس طرف توجہ دینی ہوگی. ای مسلمہ اسکرم می خاندم، گر نہ گردم زود پیش آید ندم. اب یہ جو مسلمان ہے جو مجھے چلا چلا کر مہربانی کے ساتھ بلاتا ہے، ظاہر بات ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ مجھے مہربانی سے بلا رہا ہے، ادھر آئیے ادھر آئیے، بڑا چور ادھر ہے، تو مجھے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اس کی بات کو. اور اگر میں نے نظر انداز کر دیا اس کی بات کو تو بعد میں مجھے ندامت، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. بر امید شفقت آنے خواہ، دزدرا بگذاشت باز آمد براہ. یہ خیر خواہ آدمی ہے، میرا ہمدرد ہے، یہ شفقت سے مجھے پکار رہا ہے، ایک امید سے پکار رہا ہے. اس لیے اس نے کیا کیا، چور کو چھوڑ دیا اور پلٹ کر گھر کی طرف دوڑ کر آ گیا. گفت اے یارے نکو احوال چیست، ای فغانو بانگے تو از دست کیست. کہنے لگا کہ اچھا کیا ہوا دوست، آپ مجھے کیوں پکار رہے تھے، کیا بات ہے، کیا احوال ہے، کیا صورتحال ہے، کس وجہ سے آپ مجھے اس طرح چلا چلا کر پکار رہے تھے، کیا بات ہے بتائیے. گفت اینک بھی نشانے پائے دست، ای طرف رفتست دزد زنب مزد. تو اب اس نے کہا کہ آپ کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ جو شخص آپ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے داخل ہوا تھا وہ ادھر سے بھاگا ہے. یہ دیکھیے اس کے چور کے نشان ہیں پاؤں کے. یہی جو چور تھا جس کو یہ پکڑنے کے لیے قریب چلے گئے تھے حضرت، اب پکڑنے والے تھے، اس کے پاؤں کے نشان بتا رہا ہے بلا کر، یہاں سے بھاگا ہے، دیکھیے آپ یہ پاؤں کے نشان پکڑ کے اس کو پکڑ سکتے ہیں. چور اسی طرف گیا ہے. نک نشانے پائے دزدے قلتباں، در پے او رو بدی نقش و نشان. یہ ہے اس بدماش کے پاؤں کا نشان. یہ پاؤں کے نشانوں کو آپ دیکھیے اور چلے جائیے، جا کے آرام سے چور کو پکڑ لیجئے. یہی بولنے کے لیے بلایا ہے، پاؤں کے نشان بتانے کے لیے بلایا ہے. ارے میں تو چور کو پکڑنے کے قریب تھا. گفت اے ابلا چے می گوئی مرا، من گرفتہ بود آخر دزدرا. تو اس نے کہا ارے بے وقوف پاگل انسان، مجھے یہاں بلا کر چور کے پاؤں کے نشان کیا بتاتا ہے، میں تو چور کو پکڑ ہی لیا تھا، اتنا قریب پہنچ چکا تھا کہ چور کو پکڑ ہی لیا تھا. تیری وجہ سے میں نے اس کو چور کو چھوڑ کر واپس پلٹا ہوں اور تو مجھے چور کے نشان بتا رہا ہے پاؤں کے. دزدرا از بانگے تو بگذاشتم، من تو خرا آدمی پنداشتم. تیری اس پکار کی وجہ سے، بیکار جو پکار تھی تیری، اس پکار کی وجہ سے میں نے چور کو چھوڑ دیا ہے. میں تو تجھے آدمی سمجھ رہا تھا، تو گدھا نکلا. ای چے جاجستو چے حرزہ اے فلاں، من حقیقت یافتم چے ود نشان. اے فلاں، اے بدماش، یہ کیا بکواس، یہ کیا بیہودہ پن ہے تیرا، کیسی حرکت کی تو نے.
جب آدمی اصل کو پکڑ لیتا ہے تو اب نشانی کی کیا اہمیت ہے؟ جب تک نشانی کی اہمیت رہے گی جب تک کہ اصل نہ ملے۔ اب جو پوائنٹ آپ یہاں پر بتا رہے ہیں، دیکھیے آپ اس کے اندر ایک نیا پوائنٹ آپ نکال رہے ہیں۔ اصل اگر نہ ملے تو نشانی کی اہمیت ہے، جب اصل ہی مل جائے تو اب نشانی کی کیا اہمیت ہے؟ گفت من از حق نشانت میدہم، ای نشانست از حقیقت آگہم۔ تو اس نے کہا میں تجھے صحیح علامت بتا رہا ہوں، چور کو پکڑنے کی علامتیں بتا رہا ہوں، غلط بات تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ اس کے پاؤں کے ہی نشان ہیں۔ آپ اتنا کیوں گرم ہو رہے ہیں، اتنا کیوں غصے میں آ رہے ہیں؟ میں کوئی جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو صحیح باتیں بتا رہا ہوں۔ چور ادھر سے ہی گیا ہے، یہ اسی کے پاؤں کے نشانات ہیں اور میں اس سے واقف ہوں۔ یہ نشان اسی چور کے پاؤں کے ہیں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، ہمدردی میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کیوں اتنا غصے میں آ رہے ہیں؟ گفت تراری تو یا خود ابلہی، بلکہ تو دزدی وزیں حال آگہی۔ تو اس شخص نے کہا تو گرگٹ معلوم ہوتا ہے یا پھر پاگل ہے، یا تو مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، بہت زیادہ ہوشیار ہے اور مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، یا پھر تو پاگل ہے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ تو بھی اس چور کے ساتھ کا شریک چور ہے، تاکہ تو اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے میرے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا ہے، ایسا لگتا ہے۔ اب تین صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو وہ شخص بہت زیادہ ہوشیار ہے اور اس کو بیوقوف بنا رہا ہے، یا پھر وہی خود بیوقوف ہے جو اپنی بیوقوفی کا مظاہرہ کر رہا ہے، یا پھر اس کا ساتھی ہے جو اپنے ساتھی کو بچا رہا ہے۔ اب تین میں سے چوتھا آپشن تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ خصم خود را می کشیدم منہ کشاں، تو رہانی دی ورا کینک نشاں۔ میں دشمن کے قریب پہنچ گیا تھا اور قریب تھا کہ میں اس کے بال پکڑ لیتا، بال پکڑ کر اس کو جکڑ لیتا اور گھسیٹ کر یہاں تک لے کے آتا، اور تو نے یہ نشان کر کے اس کو بچنے کا راستہ دے دیا ہے۔ تو جہت گو بن برونم از جہات، در وصال آیات کو یا بینات۔ تو سبب کی بات کرتا ہے مجھے بلا کر، میں اسباب سے آگے ہوں۔ سبب ان کے لیے ہے جس کو مسبب نہیں ملا ہے۔ جب مل جائے، وصال ہو جائے، تو اب نشانیاں اور دلائل کی کیا اہمیت ہے؟ جب کوئی بندہ اپنے محبوب کی ذات میں ہی فنا ہو جائے یا اس کو محبوب ہی مل جائے تو اب اس کی نشانیوں کی کیا اہمیت ہے؟ اگر محبوب ہی آپ کا ہو جائے تو اب محبوب کے کپڑے، محبوب کی لکڑی، محبوب کا جوتا، ان چیزوں کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ اصل جو ہے وہ مل جائے تو باقی چیزوں کی اہمیت باقی نہیں رہی۔ سنا بیند مرج محجوب الصفات، در صفات آنست کو گم کرد ذات۔ افعال وہ دیکھتا ہے جو صفات سے حجاب میں ہو، اور صفات میں وہ چھپا ہوا ہے جس نے ذات کو گم کر دیا ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تین جہات ہیں، ایک اس کے افعال، ایک اس کے صفات، اور ایک اس کی ذات۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جو صفات سے محروم ہے، صفات کے تجلیات سے محروم ہے، وہ افعال کی تجلیات میں گرا ہوا ہے۔ افعال کی تجلیات بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اس کی تجلیات، اس کے افعال کا صدقہ حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس کا صدقہ حاصل کرنا، اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جو اس مرحلے سے گزر کر صفات کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اللہ کے کوالٹیز کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، وہ افعال کو نہیں دیکھے گا کیونکہ وہ آگے نکل چکا ہے۔ اب جو صفات کے مرحلے سے آگے نکل کر ذات کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اس کو تو صفات کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو جو چور کو پکڑ چکا، قریب تھا کہ پکڑ لے، آپ اس کو بلا کر نشانیاں بتا رہے۔ نشانیاں تو چور کو پکڑنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ جب چور ہی مل جائے تو مددگار چیز کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی اندھا ہے، بغیر لاٹھی کا چل نہیں سکتا، تو اس کو ہاتھ میں لاٹھی دی جاتی ہے اور وہ لاٹھی لے کر چلتا ہے، لیکن اس کو آنکھیں آ جائیں، دکھائی دینے لگیں، تو اب لاٹھی کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو لاٹھی کی ضرورت ہے وہ اپنے ہاتھ میں لاٹھی رکھے، جس کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ ہاتھ میں لاٹھی رکھے گا تو کیا معنی ہوگے اس کے؟ دکھاوا ہو جائے گا۔ واصلاں چوں غرق ذاتن دے پسر، کہ کند اندر صفات او نظر۔ اے صاحبزادے، اے میرے بیٹے سننے والے، یاد رکھ جو واصلین ہوتے ہیں، جن کو وصل کا مقام حاصل ہو چکا ہوتا ہے، وہ ذات میں ڈوب جاتے ہیں، ذات میں مستغرق ہو جاتے ہیں۔
وہ صفات پر نظر نہیں کرتے. وہ کم درجے والے لوگ ہوتے ہیں جو صفات پر نظر کرتے ہیں. اس سے کم درجے والے لوگ ہوتے ہیں جو افعال پر نظر کر کے ٹھہرے رہتے ہیں. چونکہ اندر خارجو باشد سرت کہ برنگے آب افتد منظرت. جب تیرا سر ہی نہر کی تہ میں چلا جائے تو پانی کے رنگ کے اوپر تیری نظر کہاں ہوتی ہے؟ پانی کے رنگ کے اوپر اس آدمی کی نظر ہوگی جو پانی کے باہر ہوگا. ایسے پانی کو دیکھتا ہوگا تو وہ رنگ کو دیکھتا ہے. کیا رنگ ہے، کیا بو ہے، رنگ جانا کیا ہے، بوئے جانا کیا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے باہر کھڑے رہ کے. جو ڈوب گیا پانی کے اندر، تہ میں چلا گیا، اس آدمی کو نہ رنگ سے کوئی واسطہ ہے نہ بو سے کوئی واسطہ ہے. ور برنگے آب باز آئی زقار پس پلا سے بستدی دادی تشار. اگر تو دریا کی تہ میں سے پانی کے رنگ پر واپس آئے، تو تہ میں گیا، اس مقام پر گیا جس کو تہ کہتے ہیں، ذات کے مقام پر گیا، اس کے بعد پلٹ کر پھر صفات کے مقام پر آئے، تو کیا کہیں گے؟ تیرے پاس ایک قیمتی پشمینہ تھا، شاندار قسم کا قیمتی کپڑا ہوتا ہے، وہ تھا تیرے پاس، تو نے وہ دے دیا اور ٹاٹ خرید لیا. تاتے عامہ گناہ خاصگاں وصلت عامہ حجاب خاص داں. یہ بات یاد رکھو، عام آدمی جس کو نیکی سمجھتا ہے، خاص لوگوں کے لیے بعض وقت وہی چیز گناہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ قریبی لوگ ہیں. عربی میں بھی ایک کہاوت ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین. نیک لوگوں کی نیکیاں بھی مقرب لوگوں کی برائیاں ہیں. مطلب جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کی اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑ ہوتی ہے، اور وہ اس کا پکڑ ہونا اس کے قریب ہونے کی ہی نشانی ہے. اگر آپ کی چھوٹی چھوٹی بات پر پکڑ نہ ہو تو اس کا مطلب آپ قریب نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطی کے اوپر ان کی پکڑ ہوتی ہے. بہت سارے انبیاء کرام تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا صرف اسی لیے کہ انہوں نے ایک بات کہی کہ میں کل کروں گا، انشاءاللہ نہیں کہا. تو نے انشاءاللہ کہے بغیر یہ بات کیسا کہی، پکڑ لیا. اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جو کئی بندوں کو بڑے بڑے گناہوں پر نظر انداز کر دیتا ہے. کوئی گرفت نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے اپنے حال میں. لیکن جب وقت آئے گا، جب فائنل وقت آئے گا تو دونوں کے رزلٹس الگ الگ ہوں گے. ان کو جو نوازا جائے گا وہ لوگ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکیں گے، اتنے نوازے جائیں گے. اب اس کے بعد آپ ایک اور چھوٹی حکایت بیان کر رہے ہیں کہ ایک بادشاہ، اس کا ایک بہت خاص وزیر تھا، بہت ہی خاص وزیر تھا بادشاہ کا. اس نے اس کو معزول کر دیا، وزارت سے کرا کر معزول کر کے کوتوال بنا دیا. یعنی ایک بہت بڑا مقام تھا، ایک بہت بڑا منصب تھا، وہاں سے ہٹا کر ایک چھوٹا منصب دے دیا. اب کوتوال یعنی کمشنر بادشاہ کے بہت ہی قریبی وزیر کے سامنے کون سا بڑا عہدہ ہے؟ بہت اس کے ماتحت کا بھی ماتحت ہوتا ہے. گر وزیر را کنت شہ محتسب شہ عدو او بود نبود محب. اگر بادشاہ کسی وزیر کو کوتوال بنا دے تو بادشاہ اس کا دوست ہوا یا دشمن ہوا؟ چھوٹے عہدے سے بڑا عہدہ دینا دوستی کی علامت ہے، اپ گریڈ کرنا یہ محبت کی علامت ہے. لیکن ایک بڑے عہدے سے گرا کر چھوٹا عہدہ دے دینا محبت کی علامت تو نہیں ہے، ڈیگریڈ کر دیا اس نے، بے عزتی کر دی اس نے. تو دشمن ہوگا، دوست نہیں ہوگا. ہم گناہ کردہ باشد آن وزیر بے سبب نبوت تغیر ناگزیر. اور اگر یہ نہیں ہے، دشمن نہیں ہے بادشاہ، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس وزیر نے کوئی غلطی کی ہوگی. جب انسان فالٹ کرتا ہے تو اس کو ڈیگریڈ کر دیا جاتا ہے، اس کو اس مقام سے پیچھے کر دیا جاتا ہے، ریورس گیئر ڈال دیا جاتا ہے غلطی کرنے سے. یہ جو تغیر ہوا، چینج ہوا، یہ بے وجہ تو نہیں ہوتا نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی. زاں کے اول محتسب بدھ خود ورا بخت و روزی آبودست ابتدا. جو پہلے کوتوال تھا خود اس کے لیے وہ کوتوالی
اور وہ نوکری اس کے لیے اس کا نصیبہ اور روزی تھی. لیکن بادشاہ کا جو وزیر بنا، لیک کا اول وزیر شد بدست محتسب کردن سبب فعل بدست. لیکن جو کہ پہلے بادشاہ کا وزیر ہو اور اس کو کوتوال بنا جائے. دیکھیے ایک آدمی ہوتا ہے جس کو کمشنر بنا دیا جائے، اس کے لیے وہ خوشی کا دن ہے، اس کو اپ گریڈ کر دیا گیا، اس کو ایک منصب مل گیا، وہ اس دن خوشی منائے گا، گھر میں مٹھائی تقسیم کرے گا، مجھے کمشنر بنا دیا گیا ہے. لیکن ایک بادشاہ کے بہت ہی قریبی وزیر کو اٹھا کر کمشنر بنا دیا جائے تو اس کے گھر میں خوشی آئے گی؟ نہیں ہو سکتا. تو پہلے والا جو مرحلہ تھا وہ نصیبہ تھا، خوش قسمتی تھی جو اس کو کمشنر بنایا گیا. اب جو ہے اب وہ نصیبہ اور قسمت والے معاملہ نہیں ہے. اگر اس کی قسمت خراب ہوتی تو وہ بادشاہ کا وزیر بنتا ہی تھوڑا تھا. اب کیا ہوا؟ اس کی غلطی تھی، غلطی کی سزا ملی، کوئی برا عمل ہوا جس کی وجہ سے اس کو یہ نقصان اٹھانا پڑا. چوں ترا شہزاستانہ پیش خواند باز سوئے آستانہ باز راند. جیسے بادشاہ نے تجھے چوکھٹ سے آگے بلایا، تو پہلے چوکھٹ پہ تھا، بادشاہ نے خود آگے بڑھ کر تجھے آگے بلایا. اگر مہربانی نہ ہوتی بادشاہ کی یا تیری قسمت خراب ہوتی تو بادشاہ آگے بڑھ کر تجھے آگے بلاتا ہی کیوں؟ اس کا مطلب بادشاہ بھی تجھ پر مہربان ہے اور قسمت بھی تجھ پر مہربان ہے. جو خود آگے بڑھ کے تجھے بلایا وہ خود تجھے دور کر رہا ہے تو اس کا مطلب غلطی تیری ہے، کیونکہ اسی نے تجھے جو بلایا ہے اس نے تجھے پیچھے کیا ہے. تو یقین میداں کہ جرمے کر دے جبر را از جہل پیش آوردے. تو یقین کر، تو یقین میداں کہ جرمے کر دے، اس بات کا یقین رکھ کہ تو نے جرم کیا ہے. جبر را از جہل پیش آوردے، اور تو جبر کو نادانی سے پیش کرتا ہے. حالانکہ تو نے غلطی کی ہے لیکن اپنی غلطی مانتا نہیں ہے، ایک نادانی سمجھتا ہے. کبھی تو بادشاہ کی ہی نادانی سمجھتا ہے، کبھی خود کی نادانی سمجھتا ہے. ہو گیا، نادانی سے ہو گیا، غلطی میں ہو گیا، ایسا کہتا ہے. نہیں، تیری غلطی تھی، خطا تھی، تو مجرم ہے. اسی لیے تجھے اس مقام پر لے جا کر پیچھے کیا گیا. کہ مرا روزی و قسمت این بدست پس چرادی بودتاں دولت بدست. اور تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری تقدیر اور میری قسمت یہی تھی. کیا کروں بھائی، میری قسمت میں ایسا تھا تو میں اب کیا کر سکتا ہوں، میری قسمت ہی خراب ہے اسی لیے مجھے ڈیگریڈ کر دیا گیا. یہ سمجھتا ہے نا تو. آپ کہتے ہیں پس چرادی بودتاں دولت بدست. اگر تیری قسمت خراب ہوتی تو تجھے پہلے ہی آگے کیوں بلایا جاتا تھا، تجھے وزیر بنایا ہے کیوں جاتا تھا؟ اگر قسمت خراب ہوتی تو تجھے وزیر بنایا ہی نہیں جاتا تھا. اس کا مطلب تیری قسمت خراب نہیں ہے، تو نے غلطی کی ہے. اپنی غلطی کا مداوع کر. قسمت خود بریدی تو ز جہل قسمت خود را فزائد مرد اہل. تو نے نادانی سے، اپنی بے وقوفی سے اپنے حصے کو خود کاٹا ہے، اپنا حصہ تو نے خود کاٹا ہے. قسمت خود بریدی تو ز جہل، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے تو نے اپنا مقام خود کھویا ہے. قسمت خود را فزائد مرد اہل. لائق آدمی وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا مقام آگے کرتا ہے. تو نے کیا کیا؟ جو مقام تجھے ملا تھا اس سے بھی تو پیچھے آ گیا اپنی غلطی کی وجہ سے. جبکہ لائق لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو مقام اس کو ملا ہے اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں. ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اور اچھا ملے، اور اچھا ملے، اور بڑا مقام ملے، اور بڑا مقام ملے. یہ کرتے رہتے ہیں لائق لوگ، پیچھے نہیں آتے. ایسی حرکتیں نہیں کرتے کہ آپ کو ملنے والا مقام ہی چھین لیا جائے. یک مثال دیگر اندر کج روی شایدر از نص قرآن بشنوی. یہ جو کج روی ہے، ٹیڑھا پن ہے مزاج کا، یہی انسان کو بہت سارے ملنے والے فائدوں سے محروم کرتا ہے. اسی لیے اپنی کج روی چھوڑو، ٹیڑھا پن چھوڑو. جو مل رہا ہے اس کو سنبھالو. اگر آگے کی کوشش نہیں کرتے ہیں
تو تب بھی کوئی بات نہیں، جو مل رہا ہے اس کو تو سنبھالو، ٹیڑھا پن چھوڑو۔ تو ٹیڑھے پن کی ایک اور مثال بھی میں پیش کرتا ہوں اور قرآن مجید کی آیتوں سے سمجھاتا ہوں۔ آؤ اب وہ سنو کیا چیز ہے ظاہر اور باطن۔ جیسا ابتدا میں بیان کیا گیا تھا، بعض چیزیں دکھنے میں اچھی لگتی ہیں لیکن حقیقت میں بری ہوتی ہیں۔ ظاہر اس کا بڑا اچھا ہوتا ہے، باطن اس کا بڑا خراب ہوتا ہے۔ ایک مسجد بنائی تھی مدینہ منورہ کے منافقین نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر، اور وہاں پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی تھی کہ آپ بھی ہم اس مسجد میں آئیں اور نماز ادا کریں، ہم نے بھی مسجد بنائی ہے۔ لیکن ان کے اس مسجد بنانے میں نیک نیتی نہیں تھی، بدماشی کا ایک اڈا بنانا چاہتے تھے اس مسجد کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے راز کو فاش کر دیا اور حکم دیا قرآن مجید میں کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے۔ دیکھیے اللہ نے خود مسجد کو گرانے کا حکم دیا ہے، مسجد گرانے کا حکم دے رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ ظاہر چاہے کتنا ہی اچھا ہو، مسجد کا نام لو، اللہ کا نام لو، اللہ کے رسول کا نام لو، اللہ کے نیک بندوں کا نام لو، لیکن اندر اگر خباثت اور شرارت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، مسجد ہی کیوں نہ ہو گرا دی جائے گی۔ تو اس مسجد زرار اس کا نام ہے، مسجد زرار بنانے کا جو قصہ ہے وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان